اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوست محترم بزرگ دوستو۔ یہ سچ والا جی جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بتاتے ہیں، حالانکہ ایکس مسلم نہیں ہے، یہ ہندو ہی ہے۔ یہ گیتا کو ساری انسانیت کے لیے بتاتے ہیں۔ ان کی ویڈیو تو ڈالی ہے، انہوں نے خود لکھا ہے اپنے تھمبنیل میں اور خود بتایا ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکس مسلم تو نہیں ہے، ان کے دل میں دھرم ہے، مگر دھرم کون سا ہے؟ ہندو ہے۔ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے زبردستی مسلمان بن کے گھوم رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں۔ تو انشاءاللہ چلیے میں وہ ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جس سے ثابت ہوگا کہ یہ ہندو ہے۔ انہوں نے جو بتایا تھا کہ گیتا ساری انسانیت کے لیے ہے، حالانکہ کوئی ناستک کسی دھرم کا پرچار نہیں کرتا ہے، وہ سارے دھرموں کے خلاف ہی بولتا ہے، اسے دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارے ان سچ والے جی بھائی کو گیتا سے بہت محبت ہے، ساری انسانیت کے لیے بتاتے ہیں۔ چلیے مگر یہ اسلام کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا چیلنج آج کیا چیلنج کر رہے ہیں۔ جی سر، میں یہاں اس موقع پر کچھ کہنا چاہوں گا، جی پلیز۔ ذرا غور کیجیے گا۔ دیکھیے، میں نے قرآن کے اللہ کا اس لیے انکار کیا کیونکہ میرے نزدیک، میری سمجھ، میری تحقیق کے مطابق اس اللہ کو عربوں نے تراشا ہے اور قرآن کو لکھنے والے انسان ہیں۔ تو اس وجہ سے میری تحقیق کے مطابق یہ سارا کا سارا معاملہ جسے اسلام کہا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اس پر تو میرے دوستوں کی چلیے پہلی بات کا جواب دیتے کہ یہ سارا اسلام کے قرآن کو عربوں نے تراشا ہے، عربوں نے لکھی ہے، انسانوں نے لکھی ہے جمع ہو کے۔ تو اس بارے میں قرآن کیا کہتی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے دوستو، اللہ کیا فرماتا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس رسالت کے دعوے دار نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ جس طرح سچ والا جی کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ عربوں نے مل کے اس کتاب کو گھڑا ہے، لکھا ہے۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس رسالت کے دعوے دار نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ ہم عنقریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وہی یقیناً حق ہے۔ اور اللہ نے دکھا بھی دیا ہے، انسانوں کے اندر تو دکھائی دیا ہے، ایمبرولوجی پوری کھول کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے، جو قرآن کی ہر بات ایک ایک سچ ہو گئی ہے، کوئی بھی لے لو اس میں۔ 14 سال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی دکھا بھی دیا ہے بہت کچھ، تو خیر ابھی اس پہ ہم نہیں جائیں گے، ان کی بات پر جائیں گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ 14 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن کو ایسے ہی کہتے تھے، بولے من گھڑت باتیں ہیں، انہوں نے لکھ لیا ہے مل کے، عربوں نے گڑھ لی ہے اس کو۔ تو سچ والا جی نئے پیدا نہیں ہوئے، 14 سال پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ تھے، مگر اسلام رکا؟ اسلام نہیں رکا، اسلام تو الحمدللہ پھیلا، اور یہ پھیل کے ہی رہے گا، غالب ہو کے ہی رہے گا، اللہ کا حکم ہے۔ اور دنیا میں نشانیاں دنیا میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، یہ سوچتے بس دنیا ہی کی زندگی ہے، بولے ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، آخرت و آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی، قیامت و قیامت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے شک میں ہیں کہ یار کھڑے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے۔ تو میرے نان مسلم بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، ان سے قرآن نہ سیکھے، خود پڑھے۔ چلیے آگے چیلنج دیکھتے ہیں۔ اسلام کہا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اسلام کا انکار کیا اور قرآن کے اللہ کا انکار کیا۔ اگر میں اللہ کا مجرم ہوں اور اگر مسلمانوں کے دعوے کے مطابق اللہ جو ہے واقعی خالق کائنات ہے اور قادر مطلق ہے، اگر اللہ واقعی قادر مطلق ہے تو اس کو چاہیے، میں اس کے لیے اس وقت 10 منٹ دے رہا ہوں۔ جی کیا اللہ کو 10 منٹ کافی ہے یا اور تھوڑا مجھے بڑھانا پڑے گا ٹائم؟ 2 منٹ کافی ہے سر، اگر اللہ کو کچھ کرنا ٹھیک چاہتا ہے، ہے۔ آپ کے حساب سے اگر 2 منٹ ہے تو میں اس میں اور 8 منٹ کا اضافہ کر کے 10 منٹ کا ٹائم میں
اللہ کو 10 منٹ کی ٹائم دے رہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اللہ فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے دن رہے. وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم. بولے نہیں, اللہ فرمائے گا نہیں, تم زمین میں بہت ہی کم رہے. نہیں یقین آتا تو گدی کرنے والوں سے پوچھ لو. اور پھر فرشتے ان کو ایک ایک حساب بتائیں گے, تم زمین میں 1 منٹ رہے یا 2 منٹ رہے. بہت کم زندگی اللہ کی نظر میں انسان کی زمین میں, بہت کم, بولے تو بہت کم, منٹ سے بھی کم. اور یہ 10 منٹ اللہ کو دے رہے ہیں. ارے شرم کرو میرے بھائی. اس وقت اللہ کو دے رہا ہوں. اگر واقعی اللہ قادر مطلق ہے تو اس کو جو ہے میری سانسوں کو روک لے, میری خون کی روانی بند کر دے اور جو ہے میرا ٹینٹوا دبا دے. اگر وہ 10 منٹ میں یہ نہیں موت تو حق ہے, ایک دن تو دبائے گا ہی دبائے گا. زندگی کتنی ہے تمہاری اللہ کی نظر میں؟ 1 منٹ سے بھی کم ہے, شاید اس سے بھی کم. پل بھر کی زندگی اللہ کی نظر میں تمہاری ہے اور تم اللہ کو 10 منٹ دے رہے ہو. اللہ تو بلّہ کر سکا تو جتنے سننے والے ہیں وہ لوگوں سن لو, سمجھ لو کہ اللہ ایک فیک آئی ڈی ہے, جھوٹا ہے, اس کو عربوں نے تراشا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر وہ مجھے 10 منٹ میں میرا ٹینٹوا دبا کر میری سانسیں روک سکتا ہے تو وہ روک لے. تو اگر وہ روک لے گا, میں اگر جو ہے میری سانسیں ختم ہو جائیں گی تو دیکھ لو کہ جو ہے 10 منٹ کے بعد آپ سب لوگ ایمان لا لینا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر وہ نہیں کر سکا اس 10 منٹ میں تو یہ بات سب لوگ یاد رکھ لو کہ اللہ ایک سراسر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, جس کو عربوں نے تراشا ہے اور ہم پر تھوپا ہے. 10 منٹ کا ٹائم ابھی شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے اپنا اسٹاپ واچ آن کریں اور 10 شروع منٹ کر کا دیا جی ٹائم ہم نے. دیکھ لیں. شروع کر اگر دیا 10 جی. منٹ میں اللہ نے مجھے میرا ٹینٹوا نہیں دبایا, میری سانسیں نہیں روکی, میری خون کی روانی اگر بند نہیں کی تو یہ یاد رکھو کہ اللہ سراسر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. اگر وہ کر دیتا ہے, میری سانسیں رک گئی تو میں اپنی جان تو چلی گئی, لیکن جو ہے اس کے بعد آپ سب لوگ ایمان لا لینا. جی ٹھیک ہو گیا. نصیحت ہے, یہ نصیحت ہے, یہ مشورہ ہے. جی ٹھیک ہو. اللہ نے ان کی سانسیں روک لی تو یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ پاگل وگل ہو گئے ہیں کیا؟ کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں بکواس کر رہے ہیں. اور یہ جو سب ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں, اس بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, چلیے دیکھتے ہیں کہ سب کے سب ایمان لینا. ارے اتنا آسان نہیں ہے بھائی ایمان لانا. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ایمان کی توفیق دیتا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے. تو یہ دیکھیں میرے دوستو, اللہ کیا فرماتا ہے. انشاءاللہ ان کی نیند اڑ جائے گی اللہ کا جواب سن کے. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. اور مومنو تمہیں کیا معلوم, یہ تو ایسے بدبخت ہیں, کیا ہے, بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانی آتی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں. اور وہاں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے, یوں آئیں گے, سب لوگ ایمان لے آئیں گے. ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے. اور مومنو تمہیں کیا معلوم, یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانی آتی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں. اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے, تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے, اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, الا ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں. اور اسی طرح ہم شیطانوں, انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے, جس طرح یہ لوگ بیٹھ کے اس کی باتوں میں ڈالتے رہتے غلط باتیں. قرآن بھی ان کو صحیح سے پتہ نہیں ہے, الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے بیچارے جو نان مسلم بھائی نہیں جانتے ان کو الٹا سیدھا گیان دے کے غلط راستے میں بھٹکاتے رہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے نان مسلم بھائیوں سے, میرے بھائیوں خود قرآن پڑھیں اور خود سمجھیں, ان لوگوں سے نہ سیکھیں, ان کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے. اور اسی طرح ہم نے شیطان اور انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. تو ان کو اور جو کچھ یہ گڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دو. اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں. جس طرح یہ سارے کے سارے ناستک آخرت سے, قیامت سے ان لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, سورگ نر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس لیے بول بال کے نا آپس میں اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں. تو وہی اللہ فرما رہا ہے, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں, مطلب ان کی طرف دھیان دیں اور وہ انہیں پسند کریں, اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں. کہو کیا میں خدا کے سوا اور انصاف کرنے والا ڈھونڈوں, حالانکہ اس نے تمہاری طرف مطلب صاف کرنے والی کتاب بھیجی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق پر نازل ہوئی ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اللہ بے شک صحیح فرما رہا ہے.
बेशक मुसलमान जानते हैं कि किताब कुरान हक है, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वे जानते हैं कि वे तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक पर नाजिल हुई है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना। और तुम्हारा परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, बेशक कोई बदलने वाला नहीं अल्लाह की बातों को। कुरान हक है और वे सुनता जानता है। और अक्सर लोग जो ज़मीन पर आबाद है गुमराह हैं, और तुम उनका कहा ना मानना, अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वे तुम्हें खुदा की रास्ता भुला देंगे। ये सिर्फ़ ख्याल के पीछे चलते हैं और नीरे अटकल के तीर चलाते हैं। अटकल के तीर चलाते हैं। हाँ मेरे भाइयों, जैसे सच वाला जी कह रहे हैं, मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक, अटकल दौड़ा रहे हैं खाली अपने सब। और अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वे तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। ये सिर्फ ख्याल के पीछे चलते हैं और नीरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनको भी खूब जानता है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सूरह फुरकान। और अल्लाह कुरान में, हालांकि मैं और आयतें नहीं देना चाहता ना, इन तो आयतें तो बहुत है, नहीं तो कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ इसको झुटलाने वाले भी हो, इस कुरान को झुटलाने वाले भी हो, और हम जानते हैं तुम में से कुछ इस कुरान पर ईमान लाएंगे और कुछ ईमान नहीं लाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, एक आयत और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद मैं वीडियो बंद करता हूँ। आयतें तो बहुत थी मेरे दोस्तों, मगर ये खाली बस ये एक आयत दिखा के मैं वीडियो बंद करना चाह रहा था। उनका चैलेंज भी पूरा हो गया, अब उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है, तो अब वो देखने की हमें ज़रूरत नहीं। अब वो सब आपस में बकवास करते रहेंगे। जो अल्लाह फरमाता, जब देखो कि लोग हमारी आयतों में बेहुदा बकवास कर रहे हैं तो उनके पास ना बैठो, और ऐसा तुम्हें शैतान भुला दे तो याद आने पर ना बैठा करो, यहाँ तक कि वो और बातों में लग जाए। तो देखिए अल्लाह इस आयत में क्या फरमाता है, जो लोग ज़मीन में नाहक घमंड करते हैं उनकी अपनों आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानी भी देख लें तब भी उस पर ईमान ना लाएं, और अगर रास्ते का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता बना लें, और अगर गुमराही की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और इससे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत के आने को झुटलाया, उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, और जैसे अमल करते हैं वैसे उनको बदला मिलेगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। और वो जो सच वाला जी 10 मिनट में अल्लाह मारने की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैं इनको मोहलत दिए जा रहा हूँ, मोहलत देता हूँ। हमने हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर करके रख रखा है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक घड़ी पीछे कर सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। और ज़िंदगी है ही कितनी अल्लाह की नज़र में, उनकी पल भर की ज़िंदगी है। तो मरना तो उनको फ़िक्स है, मरना तो है ही उनको। कौन सा इस दुनिया में रहना है 10 मिनट क्या, और 10 दिन में मर जाएं, क्या भरोसा। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।